جھوٹی خبر۔ شرپسندوں کے ایک گروہ نے شہر میں بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ امن و امان کی بحالی کے لیے آئی جی صاحب نے یہ معاملہ خفیہ پولیس کے انسپکٹر راشد کو سونپا۔ شہر کے حالات پر ان کے پہلے ہی بہت گہری نظر تھی، اس لیے انہوں نے فوراً کام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو وہ شہر کے جدید ترین ہسپتال گئے۔ وہاں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر سیدھے ایک بڑے اخبار کے دفتر گئے۔ ایک خبر لگانے کے لیے ایڈیٹر کو آئی جی صاحب کا حکم نامہ دکھایا اور معاملے کے راز میں رکھنے کا کہا۔ اگلے دن صبح اخبار کی سرخیوں پر یہ خبر چھپی کہ کل رات ایک اہم اجلاس میں شرپسندوں کو ختم کرنے کا پلان ترتیب دے دیا گیا۔ نیچے انسپکٹر راشد کا بیان لگایا گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس پلان کے ذریعے ہم ایک ہفتے کے اندر اندر گروہ کو صفایا کر دیں گے۔ اسی دن شام کو انسپکٹر راشد معمول کے مطابق دفتر سے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ انہیں پیچھے تعاقب کا احساس ہوا۔ ایک کالے رنگ کی کار ان کے تعاقب کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ جلد ہی وہ گاڑی ان سے آگے نکل گئی اور تھوڑی دور جا کر سڑک پر ترچھی ہو کر اس طرح رک گئی کہ آگے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ فوراً ہی 4 لمبے ترنگے نقاب پوش کار سے اترے اور ان کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ انسپکٹر راشد چاہتے تو انہیں نشانہ بنا سکتے تھے، مگر کچھ سوچ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب وہ نزدیک آئے تو انہوں نے سر باہر نکال کر پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ جواب میں انہوں نے کوئی چیز ان کی ناک پر رکھ کر ان کے بعد انہیں کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک کرسی سے بندھا ہوا پایا۔ ہوش میں آ کر دیکھا تو سامنے ایک شخص ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی پر بیٹھا تھا۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو کمرے کے چاروں طرف نقاب پوش ہاتھوں میں گنے لیے کھڑے تھے۔ آخر انہوں نے سامنے بیٹھے شخص سے پوچھا، کون ہو تم؟ تمہاری موت، لیکن شکل سے تو تم چائے والے لگتے ہو۔ چٹاک ایک زوردار تماچا انسپکٹر راشد کے منہ پر لگا۔ بندھے ہونے کی وجہ سے کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ میں اس گینگ کا باس ہوں۔ باس؟ اس نے باس پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر بولا، بتاؤ تم نے کیا پلان بنایا ہمارے گروہ کو ختم کرنے کے لیے؟ بتا دوں گا تو تم لوگ مجھے مار دو گے۔ وہ تو ویسے بھی مار دیں گے۔ پھر تمہارے آئی جی کا یہاں لا کر اس کی بھی خبر لیں گے۔ پولیس کو ایسا دھچکا دیں گے کہ آئندہ کوئی ہمیں ختم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا۔ تو سنو، ایسا کوئی پلان ہم نے ترتیب دیا ہی نہیں تھا۔ انسپکٹر راشد نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا بکواس ہے، میں نہیں مانتا۔ ہاں، میں نے خود پریس والوں سے جا کر یہ خبر چھاپنے کے لیے کہا تھا تاکہ تم مجھے اغوا کر کے پلان کے بارے میں پوچھو اور میں تم تک پہنچ جاؤں، اور یہ دیکھو میں تم تک پہنچ چکا ہوں۔ انسپکٹر راشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جملہ سن کر باس چونکا، مگر پھر سنبھل کر بولا، یہاں سے تو اب صرف تمہاری لاش ہی جائے گی۔ اس وقت ہم نے تمہیں جہاں رکھا ہوا ہے وہاں پولیس پر نہیں مار سکتی، مگر چھاپا تو مار سکتی ہے نا؟ میرے بالوں میں ایک عدد مائکروچپ چھپی ہوئی ہے جو میرے ساتھیوں کو یہ بتا رہی ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، بس وہ یہاں پہنچنے والے ہی ہوں گے۔ یہ سن کر باس زور سے دہاڑا، مار دو اسے اور نکلو یہاں سے۔ فوراً ہی کمرے میں کھڑے نقاب پوشوں کو بندوقیں انسپکٹر راشد کی طرف تن گئیں۔ اچانک کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ کر اندر کی طرف گرا۔ کلاشنکوف والے انسپکٹر راشد کو بھول گئے اور انہوں نے کھڑکی کی طرف فائرنگ کھول دی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک دوسری طرف کی کھڑکی ٹوٹی اور پولیس کے کمانڈر چھلانگیں لگاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ نقاب پوش سمجھ رہے تھے کہ پولیس والے پچھلی طرف سے نہیں آ پائیں گے، اس لیے وہ اس اچانک حملے سے گھبرا گئے۔ اسی گھبراہٹ میں وہ جب کھڑکیوں سے کودنے والے کمانڈروں کی طرف متوجہ ہوئے تو موقع کا فائدہ اٹھا کر چند سپاہی بھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اب نقاب پوش اور اس کا باس دونوں طرف سے گر گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہتھیار ڈال دیے گئے اور شہر میں امن و امان قائم ہو گیا۔
I hope you like my video, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.